محبت میں چلنا۔ مسیح کی عظیم محبت کے عمل میں ہمیں اپنے تمام تعلقات میں محبت سے چلنا چاہیے۔ اس وقت تک اگر آپ ان اصولوں کو پڑھ رہے ہیں اور آپ افسیوں میں پڑھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک منظر تیار ہو رہا ہے، اور ہمیں اسی طرح مسیح میں اپنی عظیم بلاوے کے پیش نظر چلنا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، اگر ہم اس بلاوے کے لائق چلنے جا رہے ہیں، ہمیں موصول ہوئی ہے، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یہ غانگت میں چلو۔ یہی بات پولس 4 باب کے بالکل شروع میں کہتا ہے، ہمیں زندگی کے نئے پن میں چلنا ہے۔ اب مزید غیر ایمانداروں کے جیسا چلنا چھوڑ دیں، بلکہ زندگی کے نئے پن میں چلیں۔ اور تیسرا، ہمیں محبت میں چلنا ہے۔ یہ ہمیں کلام مقدس کے اس خاص حصہ تک لے آتا ہے، اور یہ دلچسپ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پالوس نے پہلے کرنتھیوں اس کے 13 میں کیا کہا تھا؟ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اور یہاں پالوس اس تصور سے نمٹتا ہے کہ کس طرح محبت میں چلنے سے ہمارے چال چلن کو متاثر ہونا چاہیے، جو اس شاندار بلاوے کے لائق ہے جو ہمیں یسوع مسیح میں حاصل ہے۔ تو افسیوں 5 باب 1 اور دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، پس اور پھر یہاں ہمارے پاس ایک اور بہت اہم جوڑ ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے جو پالوس کہتا رہا ہے کہ لائق طور پر کس طرح چلنا ہے۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ چلنے کی جگہ لفظ پیری پٹاؤ کا استعمال ہوا ہے، اور یہ دلچسپ ہے کہ اس کا ترجمہ دراصل اس خاص صورتحال میں محبت میں چلنا ہے۔ اور محبت میں چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ اب پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ یہ کیسا لگتا ہے، محبت میں چلنے کا کیا مطلب ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اس محبت پر واپس جانا پڑے گا جو پالوس نے اس بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہی تھی، اور پھر اس بیان کے بعد وہ کیا کہتا ہے۔ لیکن یہاں پوری حقیقت کا نچوڑ یہی ہے، اور یہ اصول ہمارے تمام رشتوں میں محبت سے چلنے کا ہے۔ اب آپ کو یاد ہے اس نے کہا تھا، اگر ہم زندگی کے نئے پن میں چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پرانے چال چلن کو چھوڑ دیں، اور ہمیں نئے پن کو اپنانا ہے۔ ہمیں وہی اپنانا ہے جیسا خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں، اور ہمیں وہی بننا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ لیکن یہ چھوڑنے اور اپنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کیا چھوڑنا چاہیے اور ہمیں کیا اپنانا چاہیے؟ اور یہاں پالوس مخصوص ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، سب سے پہلے وہ کہتا ہے پس۔ افسیوں 4:25، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ یہاں پالوس، جیسا کہ میں نے کہا، مخصوص ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پرانے کو چھوڑ کر نئے کو اپنانے جا رہے ہیں تو پہلی چیزوں میں سے ایک ایماندار ہونا ہے۔ ہمیں کسی بھی قسم کے فریب، جھوٹ کی کسی بھی شکل کو ترک کرنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس نے 4 باب کی 15 آیت میں کیا کہا، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی میں قائم رہو میں سچ بولنا یاد ہے، لیکن محبت کے ساتھ سچائی میں قائم رہو، اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ تو یہاں وہ بہت مخصوص ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے محبت کے ساتھ سچائی میں قائم رہو، جھوٹ مت بولو۔ اس نے کہا ایک اور چیز جو تمہیں چھوڑنی یا اپنانی ہے، وہ ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سارا غصہ گناہ نہیں ہوتا، ہم سب کو غصہ آتا ہے، ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور خدا محبت کا خدا ہے اور غضب کا خدا ہے، مگر غصے میں ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے، جب آپ غصہ کو تلخی میں بدل دیں گے یا دیر تک اپنے اندر رکھیں گے تو یہ گناہ میں بدل جائے گا، اور یہ آپ کے تعلقات میں مسائل پیدا کرے گا۔ یہ ہونے والا ہے، یہ آپ کے اندر بھی مسائل پیدا کر دے گا۔ غصہ بہت تباہ کن ہو سکتا ہے جب ہم اسے دیر تک ساتھ رہنے دیتے ہیں، اور خاص طور پر تلخی میں تبدیل ہونا، اور ہمیں اسے دبانا بھی نہیں چاہیے۔ اور کہیں آؤ میں غصہ نہیں ہوں،
جب ہم غصہ ہوتے ہیں ہمیں اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس دوران گناہ کرنے کی۔ اور پھر پالوس نے کہا ایک اور چیز، ویسے جینے کے لیے جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جئیں، جس لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، چوری نہ کرو۔ اور وہ بہت مخصوص ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ پالوس کا کہنا ہے کہ چوری کی کوئی بھی شکل خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ اس بات کا عکس نہیں کرتی کہ مسیح کون ہے۔ اور ویسے تو چوری کے بہت سے نفیس طریقے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میں چوری کر سکتی ہوں اور میں اسے معقول بنا سکتی ہوں۔ مثال کے طور پر اکثر ایک پادری کے طور پر مجھے شادیوں یا جنازے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس پادری کو تحفہ دیتے ہیں جو ایسا کرتا ہے۔ اب عام طور پر یا اکثر اوقات تحفہ نقد کی صورت میں ہوتا ہے۔ میں آئی آر ایس کو اس کی اطلاع دینے سے بچ سکتی ہوں، اور کوئی نہیں بلکہ کوئی بھی اسے دریافت نہیں کر سکے گا۔ اس کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن آئی آر ایس کہتا ہے، ڈاکو کہتا ہے کہ ان حالات میں مجھے فراہم کردہ خدمات کی وجہ سے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور ابھی میرا شوہر انکم ٹیکس میں کام کر رہا ہے تو وہ اس سے بہت باخبر ہے، اور وہ مجھے ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرنے دے گا۔ سچ کہوں تو میں کوشش بھی نہیں کرتی، کیونکہ یہ آئی آر ایس کوڈز کے تحت چوری ہوگی۔ اب ہمیں آئی آر ایس سے نفرت کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بہت ناخوش ہوں جو ہم حکومت کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایماندار بننا ہے، اور اس طرح چوری کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے چوری نہ کرو، بلکہ ہمیں دینا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے، دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں ایک اور چیز ہے، اگر آپ وہ بننے جا رہے ہیں جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے، جو اس نے آپ کو مسیح میں بننے کے لیے پیدا کیا ہے، گندی زبان استعمال نہ کرو۔ واہ، یہ واقعی ذاتی ہو جاتا ہے نا؟ اس لحاظ سے جو ہم آج ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، جو ہم آج فلموں میں دیکھتے ہیں، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پر کچھ سال پہلے ہمارے کلیسیا میں ایک آدمی تھا، اور وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ خدا اس سے محبت رکھتا تھا، لیکن وہ گرجا گھر میں ایک پروجیکٹ پر تھا، عمارت کا منصوبہ، اور ایک دن میرے پاس کوئی آیا پادریوں میں سے ایک، جس نے کہا وہ بطور ایک ایماندار کام پر بہت زیادہ گندی زبان استعمال کر رہا ہے، جو کہ آج دنیا میں ایک عمارت کی منصوبہ بندی کے کام میں بہت عام ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے، اور میرے پاس بیٹھ کر یہ کہنے کا امتحان تھا، ایک مسیحا کے طور پر ہمیں اس قسم کی زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک مشکل کام تھا، ہم اب بھی دوست ہیں، لیکن یہ اس کے ایمان رکھنے والے اور اس زبان کے درمیان تضاد تھا جو وہ استعمال کر رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی کلیسیا میں ہمارے ارد گرد اس زبان کا استعمال نہیں کیا ہوگا، اس نے شاید اپنے بچوں کے ارد گرد یہ زبان کبھی استعمال نہیں کی ہوگی، لیکن کام پر وہ دنیا کے رنگ میں ڈھل گیا، اور زبان کی بدولت مسیح کی شبیہ سے تبدیل ہونے کے بجائے دنیا کے مطابق بن گیا، اور اسی طرح مسیح ہونے کے ناطے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس کے برعکس مہربان اور نرم دل بنو، ہر طرح کے تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہ اس سے متعلق ایک طاقتور بیان ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور یہ یقیناً واقعی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ غصہ میں گناہ کیا ہے، کیونکہ اس کی جڑ میں تلخ مزاجی، قہر اور غصہ بدگوئی، یہ غصہ ہے جو گناہ بن چکا ہے، اور پالوس نے کہا یہ ہماری زندگی میں سچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتا ہے حرام کاری نہ کرو۔ اگر آپ یسوع مسیح کے لیے زندگی گزارنے جا رہے ہیں تو غیر ایمانداروں کے رہنے کے طور پر طریقوں کو ترک کر دیں، اور غیر ایماندار یہودیوں کو بھی، لیکن ایک مقدس، پاک، اخلاقی زندگی بسر کرو۔
وہ بہت مخصوص ہو جاتا ہے، جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گو اور کوئی ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ سوچیں آج کیا ہوگا، خاص طور پر ٹیلی ویژن پر، خاص طور پر کیبل، سیٹلائٹ، ریڈیو پر۔ میرے پاس اپنی گاڑی میں سیٹلائٹ ریڈیو ہے اور میں اسے پروگرام سنتی ہوں جو حوصلہ افزا ہیں، خاص طور پر خبروں کے پروگرام۔ لیکن اکثر مواقع پر میں پلٹ جاتی ہوں اور مزاحیہ شوز میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس میں بالکل حیران رہ جاتی ہوں۔ میرا مطلب ہے وہ زبان خوفناک ہے، یہ ایک کے بعد ایک گندا مذاق ہے، صریح جنسی بے حیائی، صرف تانا ہی نہیں، اور یہاں سب لوگ اس گندی زبان پر ہنس رہے ہیں۔ یہ نہ صرف پہلی صدی میں ہوا تھا، یہ آج کل ہماری ثقافت میں ہو رہا ہے۔ اور پھر پالوس نے کہا، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ تو پالوس کہتا ہے اگر تم اس لائق چلنے جا رہے ہو تو محبت میں چلو، ان میں سے سب سے عظیم۔ تو یہ درخواست کے لیے ایک سوال کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ صرف یہ ہے کہ پالوس کی محبت میں چلنے کی نصیحت کا گلتیوں کے نام اس کے خط میں جس کا کاموں اور روح کے پھلوں کی وضاحت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ خیر مجھے اس کو بیان کرنے دیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ اس کے پس منظر کے خلاف نئے معنی کو جنم دیتا ہے جو ہم نے ابھی یہاں افسیوں کے نام خط میں دیکھا ہے۔ جسم کے کام وہ کیا ہیں؟ خیر وہ اپنا آپ خود بتاتے ہیں، وہ بہت وضاحتی ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو غیر ایمانداروں نے برسوں سے جیا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ یہ حقیقت میں جسم کے کاموں کی انتہا ہے، اور ایک بار پھر رومیو ایک واقعی تصوری طور پر اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے برعکس بطور ایماندار جن پر روح کی طرف سے مہر لگی گئی ہے اور روح کے ساتھ اپنی زندگی میں روح کے پھل کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اور روح کا پھل کیا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ تو اصول کیا ہے؟ اچھا چلے میں پھر سے بیان کرتی ہوں۔ مسیح کے ہمارے لیے اس محبت کے عظیم علم کی بدولت ہمیں اپنے تمام رشتوں میں محبت کے ساتھ چلنا ہے، اور محبت میں چلنا روح القدس کے پھل کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور ہمارے لیے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کیونکہ میں تمہارے اندر رہتا ہوں، اپنی روح سے تمہارے پاس خدا کا کلام ہے، اور خدا کی قدرت کی وجہ سے ہم مسیح کی مانند زیادہ سے زیادہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کی مانند بننے کے لیے چھوڑنے اور اپنانے کا علم ہے۔ اور یہاں ایک شاندار وعدہ ہے، مجھے یہ وعدہ پسند ہے اور میں دوبارہ دہرا رہی ہوں وہ جو ہم نے پہلے بھی کیا جب ہم نے اس دعا سے متعلق ایک اصول کو دیکھا جو پالوس نے مانگی تھی۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ ہم مسیح کے لیے اس طرح نہیں رہ سکتے تھے اگر ہمارے اندر خدا کی دی ہوئی قوت نہ ہوتی۔ ہم خدا کی قدرت کے بغیر پرانے کو چھوڑ نہیں سکتے اور نئے کو اپنا نہیں سکتے۔ اور اس طرح وہ دعا کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ آمین۔